مولا کے یہ معنی تو کسی نے بیان نہیں کیا نا، مولوی نے سنا ہے؟ اب سن لینا 2-4 دن بعد، بھرے ہوں گے میم، ہر کوئی اپنی سیٹ سے اچھل کے بیان کر رہا ہوگا۔ اب آ جائیے، من کنت مولاہ، جو میرے قرب میں ہے، جو میرا مقرب ہے، جو میرے قرب میں ہے، من کنت مولاہ، جس کو میں نے اپنے قرب میں رکھا ہوا ہے، فہذا علی مولاہ، تو جان لو علی کا بھی مقرب ہوگا۔ القا جو ہے وہ خیال کی شکل میں ہوتا ہے۔ سریانی زبان میں القا کا مطلب ہے ڈالنا۔ کیا ہے؟ ہاں، تو اب یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی کے اندر روح داخل کی، اس کے لیے بھی القا کا لفظ استعمال کیا۔ اب جو لکیر کے فقیر ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو اس لفظ کا معنی کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے، یہ آپ کو پتا ہوگا تو پھر اس کے جو جتنے بھی شیڈوز آف میننگ ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ Every word has different shades of meaning. Colloquial meaning, metaphorical meaning, hypothetical meaning. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کانٹیکسٹ میں اگر یہ لفظ یوز ہوا ہے تو اس کا پھر یہ مطلب نکلے گا۔ اب مصیبت یہ کہ ہمارے علماء اتنے پڑھے لکھے تو ہے نہیں، آج تک بحث اور مباحثے میں لگے ہوئے ہیں ایک لفظ کے معنی ڈھونڈنے کے لیے۔ جن حرام زادوں کو مولا علی سے بغض ہے، اب وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ جی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، مولا کا مطلب جو ہے دوست ہے۔ لیکن میں تم کو بتاؤں، یاد رکھنا، یہ جو لفظ مولا ہے یہ قرآن مجید کی اس آیت سے نکلا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پہلے سنائی، اس کے بعد کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پہلے یہ آیت سنائی۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مومنین کا کیا رشتہ ہے، اس رشتے کے لیے یہ لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا، اور وہ لفظ ہے اولا۔ اچھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولا قریب ہیں، بالمؤمنین مومنوں کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں مومنین کے۔ اب یہ آ گیا ہے کمپیریٹیو ڈگری۔ اگر آپ نے انگریزی پڑھی ہو تو ایک ہوتی ہے سپرلیٹیو ڈگری، دا بیسٹ، اور ایک ہوتی ہے کمپیریٹیو ڈگری جہاں کمپیریزن کیا جاتا ہے دو چیزوں میں کہ ان میں کون سی بہتر ہے۔ اب یہاں وہی چیز آ گئی ہے، یہاں پر ہو رہا ہے کمپیریزن۔ کس چیز کا کمپیریزن؟ کہ میں اپنے آپ سے قریب ہوں یا میرا نبی مجھ سے، میری ذات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اولا کا مطلب ہے قرب، اولا کا مطلب ہے قریب۔ النبی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اولا بالمؤمنین، مومنوں کے قریب ہیں۔ کتنے قریب ہیں؟ من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ ان کے قریب ہے۔ اب سمجھیے مولا کا مطلب کیا ہے۔
اولا کا مطلب ہے قریب. رسول اللہ مومن کے کتنا قریب ہیں؟ جتنا مومن اپنی ذات سے قریب نہیں ہے اتنا رسول اللہ اس کے قریب ہیں. اب اس کا تناظر کیا ہے؟ ذرا یہ اس پر غور فرمائیے. یہ آیت نازل کیوں کی گئی ہے؟ اولا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تناظر دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں 2 جگہ، اور میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گا. ایک مثال یہ دوں گا کہ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تجھ سے پوچھا جائے. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تجھ سے پوچھا جائے. عبادی، میرے بندے جب تجھ سے سوال کریں، پوچھیں، انی، میرے بارے میں. جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو پھر کیا کہنا؟ فَإِنِّي قریب، تو میں بہت قریب ہوں. اب اگر اللہ قریب ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا قریب ہونا اللہ کا قریب ہونا ہے. وہ تو زمین پہ ہے ہی نہیں، وہ کہاں قریب ہے. یہ آیت بھی محمد رسول اللہ کے لیے ہے، کیونکہ حضور کے وسیلے سے اللہ تمہارے قریب ہے نا. لیکن یہاں اس نے اپنا لفظ کہہ کے کہا تو پھر کیا کہنا؟ فَإِنِّي قریب، کہنا میں قریب ہوں. اور وہاں کیا کہا؟ دوسرا لفظ استعمال کر کے بات یہی کہی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ مومنوں کے قریب ہیں. کتنا؟ مومنوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. اچھا، اس کا تناظر جو ہے وہ ایک اور آیت پر مبنی ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت کہتی ہے کہ بھئی میں حبل الورید سے زیادہ قریب ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اجے ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے. We have created him. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے. نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں ہم؟ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ، کہ اس کے اندر کون کون سا خیال آ رہا ہے ہم جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس کی جو شہرگ ہے اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اب یہ مولا کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے 3 آیات پیش کی ہیں. کتنی آیات پیش کی ہیں؟ ان 3 میں سے 2 آیات میں اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی ہم مومنین کے قریب ہیں. ارے بھائی آپ تو عرش پہ بیٹھے ہیں، ہمارے قریب کہاں ہیں آپ؟ تو پھر جب اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، اس کا پریکٹیکل میننگ مصطفیٰ کا قرب ہے. اس کا جو عملی معنی ہے، بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتا ہے. انا قاسم، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. صرف رزق، قرب بھی تو وہی تقسیم کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ میں بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے. صرف رزق تو نہیں بانٹ رہے، اللہ کا قرب بھی تو بانٹیں گے نا. تو اب ان 2 آیتوں میں جہاں کہا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم ان کو کہہ دو کہ ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں. اللہ نے پہلے اپنے لیے بات کہی، اس کے بعد پھر اب رسول اللہ کا تعارف کیا ہو رہا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ مومنوں کے قریب ہیں، مومنوں سے بھی زیادہ. یہ مومنوں کے قریب ہیں، مومنوں سے بھی زیادہ. اب آ جائیے، من کنت مولاہ، جو میرے قرب میں ہے، جو میرا مقرب ہے، جو میرے قرب میں ہے. من کنت مولاہ، جس کو میں نے اپنے قرب میں رکھا ہوا ہے.
فہذا علی مولاہ، تو جان لو علی کا بھی مقرب ہوگا، تو جان لو کہ وہ علی کا بھی مقرب ہوگا۔ اب یہاں جو انسان کے بچے علماء ہیں وہ اپنی لغت کے بکھیڑوں میں اپنی جانب سے مثبت ہونے کی کوشش میں اس کا یہ ترجمہ کر دیتے ہیں، ہمیں گوارا ہے یہ ترجمہ جو اکثر چند علماء جو کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آقا، سردار، لیکن ایک فقیر اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا قلب سے۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ آقا اور سردار ہونے سے قرب ظاہر نہیں ہوتا۔ جو اطاعت اور اتباع میں فرق ہے وہ غلامی اور قرب میں فرق ہے۔ غلام دل سے نہیں ہوتا، مجبوراً غلام ہوتا ہے، اور مقرب دل اور روح سے ہوتا ہے۔ جس کو بھی خرید لو غلام ہے، بھلے اس کا دل آپ کی محبت میں گرفتار ہو یا نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، بالکل ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مولا علی آقا ہیں مومنین کے، لیکن ہماری پیاس نہیں بجھتی اس ترجمے سے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے فإنی قریب، وہ میرے قرب میں ہیں، ٹھیک ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ اور پھر رسول اللہ کے لیے کیا کہا؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے قریب ہیں، مومنوں سے بھی زیادہ۔ اب یہاں جو چیز ہے، یہ آیت رسول اللہ کے لیے جو اتری ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت جو میرے لیے اتری ہے کہ میں تمہارے کتنے قریب ہوں، یہ علی پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اچھا اب دیکھیے، غدیر خم کا موقع ہے۔ غدیر جگہ کا نام ہے اور خم کنواں تھا۔ سنو، lend me your ears۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر پر ایک لفظ کہا۔ کیا کہا؟ الست اولا بکم من انفسکم۔ کیا فرمایا؟ الست اولا بکم من انفسکم، یعنی پوچھ رہے ہیں الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے قریب نہیں ہوں تم سے بھی زیادہ؟ یہ رسول اللہ نے پوچھا، ایسے نہیں کہہ دیا کھڑے ہو کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جو میں نے یہاں مطلب بیان کیا ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث اسی مطلب کی طرف لے جا رہی ہے کہ مولا کا مطلب ہے کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک چھوٹا سا ٹیلا وہاں بنا ہوا تھا۔ پوچھا الست اولا بکم من انفسکم، رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تمہارے قریب نہیں ہوں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ؟ تو جو وہاں پر کھڑے تھے صحابہ، انہوں نے کہا قالو بلا، انہوں نے کہا بے شک۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ نے فرمایا فقال من کنت مولاہ، کہ اگر میں تمہارے قریب ہوں تمہاری جانوں سے زیادہ تو علی بھی تمہارے قریب ہے تمہاری جانوں سے زیادہ۔ یہ اس کا صحیح مفہوم ہے۔ یہ باتیں ہمیں کیوں پتا؟ یہ باتیں ہماری سمجھ میں کیوں آئیں؟ یہ ہماری سمجھ میں اس لیے آئیں کہ ایک خاص موقع پر سرکار کے کمرے میں گیا، وہاں کوئی تھا، تو جو کوئی تھا اس نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا، تو سرکار نے ہاتھ کر کے کہا ہمارا یونس سے کوئی پردہ نہیں ہے، اگر ہمارے سامنے اس حالت میں ہو تو اس کے سامنے بھی ہو سکتے ہو۔
اس لیے وہ سمجھ میں آئی بات. تو فرمایا فقال من کنت مولاہ. اب لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو میری بات سنو، میری سمجھ میں بھی بہت کچھ نہیں آتا تھا. یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، یہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے دنیا میں، جیسے مختلف کالجز یونیورسٹیز میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، یہ بڑا ہی یعنی اس کا جو ذہنی جو اس کا دائرہ ہے، اس کا جو کوگنیٹو پیرامیٹرز ہیں، وہ بڑے ہی لمیٹڈ ہیں. اور ہمارے خاص طور پر اسلام میں جو علماء اور مفتیان اعظام ہیں، وہ بیچارے لکیر کے فقیر ہیں. تو اب انہوں نے وہ جو لفظ لے لیا ہے مولا، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ مولا کا مطلب آقا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے. لیکن کوئی یہ نہیں جاننے کی کوشش کر رہا کہ یار ہر لفظ کے ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہوتے ہیں. تو روٹ ورڈ لینا چاہیے نا، کم سے کم ان کو جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں. ارے بھائی یہ لفظ قرآن مجید کا لفظ ہے، یہ لفظ جو مولا ہے قرآن مجید کا لفظ ہے. تو قرآن مجید سے ہی اس کا معنی تلاش کیا جانا چاہیے نا. تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اولا نکلا ہے ولی سے. جیسے کہتے ہیں ولی اللہ. ولی اللہ کا مطلب ہے جو اللہ کے قرب میں ہے. آپ لوگوں نے یہی سمجھا ہے نا، دوست، اللہ کے دوست، اولیاءکم، جو تمہارے قرب میں ہیں. جیسے پنجتن پاک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ قرآن مجید میں فرمایا، ذل قربا، جو رسول اللہ کے قرب میں ہے. اب جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں انہوں نے محدود کر دیا کہ صرف جو ہے اہل البیت اور ان کی نسل ہے. لیکن قرآن کا لفظ یہ نہیں کہتا. قرآن کا لفظ کہتا ہے جو رسول اللہ کے قرب میں ہے، خواہ وہ سلب کے ذریعے اہل بیت میں آیا ہو یا رسول اللہ کے فقر کے نور سے سلمان فارسی، ابو ذر غفاری کی طرح وہ اہل البیت کا حصہ بن گیا ہو، وہ ذل قربا میں آئے گا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربا. خیر، تو میں اولا کا روٹ ورڈ جو بتا رہا تھا وہ ولی سے نکلا ہے. تو اولا کیا ہو گیا؟ یہ ورب ہوتا ہے. الف لگا دیں عربی زبان میں تو ورب بن جاتا ہے. ورب کا مطلب ہے جیسے میں کہوں کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوں، آئی ایم ایٹنگ، تو یہ جو ایٹنگ ہے یہ ورب ہے، ایکٹیویٹی ہے. ولی قرب میں، اولا جن کو قرب میں رکھیں، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے مولا کا لفظ یہاں سے اولا سے لیا ہے. اچھا اب آ جائیے، میں آپ کو اور 2-4 دیتا ہوں حوالے. یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت میں جو مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ نیگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اچھے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، یہ برے آدمیوں کی صحبت میں. برے آدمیوں کی صحبت کا کنوٹیشن نیگیٹو ہو گیا، اچھے آدمیوں کی صحبت کا کنوٹیشن پازیٹو ہو گیا. جو بروں کے قرب میں ہے وہ بھی مولا کہلایا. اگر مولا کا مطلب آقا ہوتا تو یہاں جو بروں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، ہاں اس کو جو ہے کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بھی مولا ہے؟ تو مولا کا مطلب آقا نہیں ہے، مولا کا مطلب ہے جس کے قرب میں ہو تم. یعنی ایسا کارساز بھی برا اور ایسا رفیق بھی برا ہے، یعنی یہ برا مولا ہے. یہ دیکھیے قرآن میں ہے. تو مولا کا مطلب آقا نہیں ہے کہ بھئی یہ برا آقا ہے.
جہالت کی انتہا ہے نا بھائی. اچھا ایک اور آیت دیکھیں یہاں پر. اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ یوم لا یغنی مولا، کوئی کسی کے قرب والا کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اس کی مدد کر پائے گا. تو یہاں پر بھی نیگیٹو کنوٹیشن میں مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب اگر رسول اللہ نے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، تو اگر دوسری جانب یہ کہا جائے، ابو جہل اگر کہے کہ جس کا میں مولا ہوں ابو لہب بھی اس کا مولا ہے، تو وہ بھی صحیح ہوگا، کیونکہ وہ نیگیٹو میں چلا گیا. برے کا قرب اچھے کا قرب. مولا تو دونوں ہیں. مولا دونوں کیسے ہوئے؟ کہ مولا کا مطلب آقا نہیں ہے، مولا کا مطلب دوست نہیں ہے، قرب میں ہے، یعنی جس کی صحبت میں تم بیٹھتے ہو. اچھا اس کے بعد سورہ نمبر 57 آیت نمبر 15. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، کہ آج تم سے جو ہے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان سے جو کافر ہیں. اور مَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. ہِیَ مَوْلَاؤُکُمْ، بتائیے، وہی تمہارا مولا ہے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. بتائیے. میں آپ کے سامنے قرآن مجید رکھ رہا ہوں، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے. نہیں ہے. آئے ہاں، لفظ مولا کے اوپر تحقیق ہے نا. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت کرم نوازی آپ. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا. اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، آخر میں آ جائیے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم تو تیرے قرب میں ہیں، اب کافروں کے اوپر تیری مدد ہم کو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کئی مقامات پر اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، لیکن شیطانوں کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے. اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں وہابی دیوبندی حرامزادے؟ نہ مولا کا مطلب آقا نہیں ہے، مولا کا مطلب دوست ہے. یعنی رسول اللہ کے اس فرمان سے پہلے سارے امتی رسول اللہ کے دشمن تھے، اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ من کنت مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں علی کو بھی دوست بنا لے. ابے رسول اللہ تمہارے دوست ہیں؟ تمہاری اوقات ہے تم رسول اللہ کے دوست بنو گے؟ شکل دیکھو اپنی آئینے میں، کنجر کی اولاد. رسول اللہ کے دوست بنو گے تم؟ یہ سارے اہل سنت والجماعت اور وہابی دیوبندی یہی کہہ رہے ہیں، غدیر قوم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو یہ کہا تھا بھائی میں مجھے جو دوست سمجھ رہا ہے علی کو بھی دوست بنا لے. اچھا چلو بھائی مان لیا اگر اس کا یہی مطلب ہے، تو علی کو تو دوست بنانے کا حکم دے دیا، ابو بکر عثمان اور غنی کو دشمن بنا لیں؟ ان کا تو حکم آیا نہیں دوست بنانے کا. کیا ان کو دشمن بنائیں؟ کیونکہ حکم تو نہیں آیا ان کا. اگر دوست بنانے کا ہی حکم ہوتا تو سب کے لیے ہوتا. اگر ایسا کریں پھر بھی بلے بلے. دیکھیں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 40. وَإِن تَوَلُّوا، اگر وہ لوگ پھر جائیں، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، ان اللہ مولاکم، کہ اللہ تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کہ تمہارا مولا بھی بڑا زبردست ہے اور تمہارا مددگار بھی بڑا زبردست ہے. اسی طرح سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 150 ہے، بل اللہ مولاکم، کہ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور سارے مددگاروں میں بہترین مددگار وہ ہے. تو آپ نے کیا سمجھا ہے مولا کا مطلب؟ اس آیت سے سمجھیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے قریب ہیں. کتنے قریب ہیں؟ من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ رسول اللہ ان کے قریب ہیں. تو من کنت مولاہ فہذا علی، مولا کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ جس طرح رسول اللہ
مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں، اسی طرح مولا علی مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں۔ کتنا قریب ہیں؟ جتنا مومنین کے مصطفیٰ قریب ہیں اتنے ہی قریب مولا علی ہیں۔ اب جس کی تشریف میں مرچیں لگ رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے آپ تارا میرا کا تیل اور ڈال دو، نہیں غصہ آ رہا ہے نا بھائی۔ یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ کا فرمان، اتنا بغض علی بڑھ گیا، اتنا بغض بڑھ گیا مولا علی کے لیے کہ رسول اللہ کی احادیث کے اوپر بھی تہمتیں لگا دی، قرآن مجید کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ لعنت ہے یار، اس سے تو گناہگار انسان بہتر ہے جو ادھر ادھر کے گناہوں میں پڑا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے جو ممبر رسول پر بیٹھ کر رسول اللہ کی آل کو جو ہے جھٹلا رہے ہیں، بغیرت لوگ۔ تو الہام کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو الہام کی بات کرتے کرتے یہ مولا کا جو ذکر آ گیا، وہ اس لیے آیا کہ مولا کے معنی جو ہے الہام کے ذریعے پتہ چلے، ورنہ ان کتابوں میں ہی لگے رہتے۔ کوئی کہہ رہا ہے آقا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا مطلب دوست ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ یہ سچا مولا ہے، یہ جھوٹا مولا ہے، اس کا مطلب آقا نہیں ہے، آقا نہیں ہے اس کا مطلب۔ اور پھر آپ کو بتایا کہ رسول اللہ کے لیے یہ جو لفظ اولا کا استعمال کیا، کس معنی میں استعمال کیا کہ رسول اللہ مومنوں کے قریب ہیں، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ہے نا۔ یہی اللہ نے اپنے لیے کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب، بتائیے فَإِنِّي قریب جملہ پورا نہیں ہے، ہے کیا پورا جملہ؟ پڑھے لکھے لوگوں، اگر میں یہ کہوں Where are you? I am near. Where? I am near. ابے I am near سے کیا پتا چلے گا تو کدھر ہے؟ اب مجھے بتائیے، آپ بڑے مزے سے بڑی اچھی ترنم بھری آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا کبھی گمان نہیں گزرا انی قریب؟ ابے بھائی اللہ سے یہ تو پوچھو کہ کس کے قریب ہے؟ انی قریب، وہ کسی کے قریب نہیں ہے، وہ ایک بات بتا رہا ہے کہ میرا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنے لیے کہا انی قریب، میں قریب ہوں، کس کے؟ نہ کسی مومن کا نام، نہ کسی ولی کا نام، نہ کسی اور کا نام، ہم قریب ہیں، ہمیں نہیں پتا بس۔ فَإِنِّي قریب، کس کے قریب ہیں بھائی آپ؟ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ دیکھو گرامر جو ہوتی ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے اس میں ایک ہوتا ہے سبجیکٹ، سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو ایکٹیویٹی کرے گا، پھر ایکٹیویٹی کو ورب کہتے ہیں، اس کے بعد ایکٹیویٹی کس کے اوپر ہو رہی ہے اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، ہے نا بھائی؟ اب انی قریب آبجیکٹ تو ہے نہیں اس میں، بھائی کس کے قریب ہو آپ؟ رسول اللہ زمین پر ہیں، مومنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہاں آبجیکٹ بتا دیا، النبی اولا بالمؤمنین، اللہ کہاں ہے بالمؤمنین؟ وہ تو عرش پر ہے۔ تو اللہ کا یہ کہنا فَإِنِّي قریب صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا عمل مصطفیٰ کا قرب ہے۔ فَإِنِّي قریب صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے، فَإِنِّي قریب صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ تو بتایا نہیں کس کے قریب ہے، کہ ہمارا قرب مل جائے گا، لیکن کس کو ملے گا یہ نہیں۔ اب تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو پریکٹیکل معنی ہے قرب الہی کا وہ کیا ہے؟ آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب الہی ہے، ورنہ فإنی قریب میں تو پتہ نہیں کس کے قریب ہے۔ اب دیکھو بھائی،
اگر ہم اسی طرح کی لنگو استعمال کریں اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ ویئر آر یو، آئی ایم نیئر. ابے بھائی کہاں ہے تو؟ آئی ایم نیئر ویئر؟ ویئر آر یو؟ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ڈرامہ بازی. آپ کو غور کرنا چاہیے. ہاں کہ جب وہ آ کے پوچھیں میرے بارے میں تو کیا کہنا؟ فإنی قریب، ہم قریب. اب کس کو فائدہ ہوا اس کا؟ فإنی قریب، قریب ہے کہاں پر؟ ویئر آر یو؟ ایڈورب کہاں ہے؟ ایڈورب ہونا ضروری ہے نا. اس کے اندر ایڈورب کہاں ہے؟ فإنی قریب. کہاں پر ہے؟ کس کے قریب ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. کیا ہے یہ؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کا پریکٹیکل میننگ کہاں ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس آیت کو بیان کرنے کے بعد رسول اللہ نے پہلے یہ آیت بیان کی اور اس کے بعد کیا کہا؟ الست اولا بکم، کیا میں تمہارے قریب نہیں ہوں؟ من انفسکم، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ. صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ نے حق کہا. پہلے ان کو یہ جتایا الست اولا بکم، کیا میں تمہارے قریب نہیں ہوں؟ من انفسکم، تمہاری نفوس سے بھی زیادہ، جانوں سے بھی زیادہ. انہوں نے کہا قالوا بلا، بالکل آپ ہیں. تو پھر یہ کہا تو من کنت مولاہ، جس کہ میں قریب ہوں، فہذا علی مولاہ، جو جتنا مصطفیٰ کے قرب میں ہے اتنا ہی علی کے قرب میں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو مولا کا مطلب جاننے کی مزید ضرورت نہیں پڑے گی. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، من کنت مولاہ، کہ جو میرے قریب ہے، جتنا میرے قریب ہے اتنا ہی علی کے قریب ہے. جتنا کوئی مصطفیٰ کے قرب میں ہے تو وہ جان لے کہ وہ علی کے بھی اتنے ہی قرب میں ہوگا. یعنی عاشق مصطفیٰ عاشق علی ہوگا. اگر کوئی عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرے اور علی سے عشق نہ ہو تو جھوٹا ہے، مکار ہے، مردود ہے، مرتد ہے، دین سے فارغ. مولا کے یہ معنی تو کسی نے بیان نہیں کیا نا مولوی نے. ہاں سنا ہے؟ اب سن لینا 2-4 دن بعد، بھرے ہوں گے میم. چور بھی تو ہیں یہ مولوی. ہر کوئی اپنی سیٹ سے اچھل کے بیان کر رہا ہوگا. تم نقطہ سمجھو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مصطفیٰ کے قرب میں ہے وہ علی کے قرب میں ہے. کیوں؟ کیا مصطفیٰ کے اندر علی بھی رہتے ہیں؟ یہ ہے نا. ہاں، کیونکہ رسول اللہ نے مولا علی کو کہا تھا لحم کا لحم، جسم کا جسم، روح کا روحی، میرا جسم تیرا جسم، میری روح تیری روح. یہ کہا تھا نا. Amra TV, the place